اپنی طرف سے تو شیطان زور لگاتا ہے نا. اب آدم علیہ السلام کو وسوسے میں ڈال دیا کہ نہیں ڈال دیا؟ حالانکہ آدم بھی تو نبی ہے نا، آدم بھی تو خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، کہ فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا اور وہ اس کے وسوسے کو مان بھی بیٹھے، قسمیں کھا کے جیسے کر کے، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام نے ہمیں اس کے اس مشورے پہ عمل بھی کر دیا اور جنت سے اترنا پڑا. اس لیے علماء نے کہا، ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شیطان جو ہے وہ آگ کا شعلہ لے کر حضور پہ حملہ آور ہونے لگا، لیکن اللہ کے فرشتوں نے اس کو مار کے بھگا دیا. تو اب ہدایت یہ کی گئی کہ بھی اگر شیطان وسوسہ ڈالے، حملہ آور ہو یا کسی شکل میں آگے بندے کو گمراہ کرنا چاہے، کیونکہ ابلیس کے تو کئی طریقے ہیں نا گمراہ کرنے کے، وہ عالم کو علم کی لین سے گمراہ کرتا ہے، عابد کو عبادت کے راستے سے گمراہ کرتا ہے. عالم ہے، خطیب ہے، استاد ہے، مدرس، او تمہارا درس، او جناب اب تو پوری دنیا میں تیری آوازیں گونج رہی ہیں، بس تکبر میں آیا تو گیا سب کچھ، سب برباد ہو گیا. آپ نے کہا بھی تم نے تو جیسے عبد القادر جیلانی کو کہا کہ جاؤ عبد القادر، میں نے تم پر تکلیف شریعت کی اٹھا لی ہے، تم نے اتنی عبادت کی ہے، مجھے راضی کر دیا، آج کے بعد تمہیں کسی شریعت کے حکم کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ابلیس سامنے آیا تو اس نے کہا کہ عبد القادر، اس جال سے، اس طریقے سے میں نے کتنے بڑے بڑے عبادت کرنے والوں کی گردنیں توڑ ڈالی ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ تو عابد کے ساتھ عالم بھی تو ہے نا، تو یہ علم نے بچا لیا. آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور نے کہا کیوں مجھے میرے اوپر لعنت بھیجے ہو؟ آپ نے فرمایا بدبخت، مجھے علم نے نہیں بچایا، اللہ نے بچایا. کتنے عالم ہیں جو گمراہ ہو گئے، علم بچاتا تو سب کو بچا لیتا. بچانے والی اللہ کی ذات ہے، بچا لے تو ایک جاہل کو بچا لے اور نہ بچائے تو عالم کو بھی نہ بچائے. کئی لوگ معتزلی بن گئے، کئی لوگ دہریہ بن گئے، کئی لوگ قرآن کے منکر بن گئے، کئی لوگ قادیانی بن گئے، بڑے بڑے علم والے. تو علم نہیں بچاتا، بچانے والا اللہ ہے. تو اس لیے اگر کسی حال میں بھی شیطان حملہ کرے، علاج کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ جو دشمن نظر نہ آئے نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. دیکھو نا جی، ایک دشمن تمہارے راستے میں چھپ کے بیٹھا ہو، تم گزرو تو مارے لاٹھی تمہاری ٹانگوں میں گر جاؤ گے. کیوں؟ دشمن ہے، چھپا ہوا ہے. اس کا اگر ظاہر ہو تو چلو کچھ تم بھی تو زور لگاؤ گے نا لڑنے کے لیے، جو پتہ ہی نہ ہو اس کا کیا کرو گے؟ اسی لیے حضور کی دعا ہے نا، فَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، یا اللہ ہم تیری عظمت سے پناہ مانگتے ہیں کہ کوئی نیچے سے ہمیں ہلاک کر ڈالے. تو بڑے سے بڑا طاقتور آدمی جا رہا پاؤں کسی غار میں آ جائے بس فوراً گرے گا. نیچے کی پکڑ بڑی سخت ہے نا. اس لیے بعض علماء نے ایک بڑا عظیم نکتہ لکھا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. ابلیس نے کہا تھا مولا میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی. 4 جہتوں کا ایک ذکر کیا، لیکن یاد رکھو اوپر کا بھی نہیں کیا، نیچے کا بھی نہیں کیا. ورنہ جہتیں تو 6 ہیں، 4 تو نہیں ہے نا. آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے. انہوں نے کہا نکتہ یہ تھا، اوپر کا ذکر اس کی زبان پہ نہیں آیا چونکہ اوپر سے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور نیچے کا ذکر اس لیے نہیں آیا کہ نیچے کا حملہ اگر کر لے تو بڑے سے بڑا علم والا بھی نہیں بچ سکے گا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اچھا، اب دشمن جو نظر نہ آئے خطرناک ہے، تو اللہ نے فرمایا تم اس ذات کی پناہ پکڑو جس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. اور وہ کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
فاستعذ باللہ انہ سمیع